بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 414 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قوم سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ ترجمہ: پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل الفاظ ہے تبینت الجن۔ اس فقرے کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کا حال کھل گیا یا منکشف ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خود جنوں کو پتہ چل گیا کہ غیب دانی کے متعلق ان کا زوم غلط ہے، کہ وہ غیب جانتے ہیں، یا جس طرح ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جنوں کو کچھ ایسی باتوں کا پتہ ہے جو ہم انسان نہیں جانتے، تو ایسا ان کا جو زوم تھا، ان کا جو مفروضہ تھا، وہ غلط ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ عام لوگ جو جنوں کو غیب دان سمجھتے ہیں ان پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ کوئی علم غیب نہیں رکھتے۔ آیت کے آخر میں آیا اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تفسیر میں آتا ہے موجودہ زمانے کے بعض مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہبعام چونکہ نالائق اور عیش پسند تھا اور خوش آمدی مصاحبوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اپنے جلیل القدر والد کی وفات کے بعد وہ اس بار عظیم کو نہ سنبھال سکا جو اس پر آ پڑا تھا۔ اس کی جانشینی کے تھوڑی مدت بعد ہی سلطنت کا قصر دھڑام سے زمین پر آ رہا، اور گرد و پیش کے جن سرحدی قبائل یعنی جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوت قاہرہ سے خادم بنا رکھا تھا، وہ سب قابو سے نکل گئے۔ لیکن یہ تعویل کسی طرح بھی قرآن کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن کے الفاظ جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسی حالت میں موت طاری ہوئی جبکہ وہ ایک عصا کے سہارے کھڑے یا بیٹھے تھے۔ اس عصا کی وجہ سے ان کا بے جان جسم اپنی جگہ قائم رہا، اور جن یہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں لگے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ آخرکار جب عصا کو گھل لگ گیا اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو ان کا جسم زمین پر گر گیا، اور اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس صاف اور صریح بیان واقعہ کو آخر یہ معنی پہنانے کی کیا معقول وجہ کہ گھن سے مراد حضرت سلیمان کے بیٹے کی نالائکی ہے، اور عصا سے مراد ان کا اقتدار ہے، اور ان کے مردہ جسم کے گر جانے سے مراد ان کی سلطنت کا پارا پارا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہی مضمون بیان کرنا ہوتا تو کیا اس کے لیے عربی مبین میں الفاظ موجود نہ تھے کہ اس ہیر پھیر کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا؟ یا دوسرے الفاظ میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات بڑے سیدھے طریقے سے بھی کہی جا سکتی تھی، اس میں اس طرح لاجک کا عمل اور وہ تشبیہات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس تعویل کا سب سے زیادہ عجیب حصہ یہ ہے کہ اس میں جنوں سے مراد وہ سرحدی قبائل لیے گئے جو تعویل موجودہ دور کے مفسرین کر رہے ہیں کہ جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان قبائل میں سے کون غیب دانی کا مدعی تھا؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اور کس کو مشرکین غیب دان سمجھتے تھے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیت کے آخری الفاظ کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر پڑھے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جن سے مراد یہاں لازماً کوئی ایسا گروہ ہے جو یا تو خود غیب دانی کا دعویٰ رکھتا تھا یا لوگ اس کو غیب دان سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی پاورز ہیں۔ اور اس گروہ کے غیب سے ناواقف ہونے کا راز اس واقعے نے فاش کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہوئے خدمت میں لگے رہے حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کا یہ بیان اس کے لیے کافی تھا کہ ایک ایماندار آدمی اس کو دیکھ کر اپنے اس خیال پر نظر ثانی کر لیتا کہ جن سے مراد سرحدی قبائل ہیں، لیکن جو لوگ مادہ پرست دنیا کے سامنے
جن نامی ایک پوشیدہ مخلوق کا وجود تسلیم کرتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ قرآن کی اس تصریح کے باوجود اپنی تعویل پر مصر ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین عرب جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 100، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ ہے کہ اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسبی تعلق تجویز کیا۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 6 ترجمہ ہے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے، کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی عقیدے کی تردید کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہے، اور اس سے مقصود کفار عرب کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم لوگ خواہ مخواہ جاہلیت کے غلط عقائد پر اصرار کیے چلے جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے یہ عقائد بالکل بے بنیاد ہیں۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ ترجمہ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار رہے بخشش فرمانے والا۔ ایک سبا کے لیے، سبا کون تھا؟ اب یہاں سبا کا جو ذکر آیا ہے سیدھا سلسلہ بیان کو سمجھنے کے لیے رکوع اول کے مضمون کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار عرب آخرت کی آمد کو بعیدز قیاس، بعیدز عقل سمجھتے تھے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقیدے کو پیش کر رہے تھے اس کے متعلق وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ ایسی عجیب باتیں کرنے والا آدمی یا تو مجنون ہو سکتا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر افترا پردازی کر رہا ہے۔ یہ سٹارٹ میں جہاں سورہ سبا شروع ہوتی ہے ادھر یہ باتیں آئی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چند عقلی دلائل ارشاد فرمائے جن کی پیچھے تشریح کی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور پھر سبا کا قصہ ایک تاریخی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ روئے زمین پر خود نوع انسانی کی اپنی سرگزشت قانون مکافات کی شہادت دے رہی ہے۔ انسان اپنی تاریخ کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا سارا کارخانہ اندھا دھند چل رہا ہے، بلکہ اس پر ایک سمیع و بصیر خدا فرما روائی کر رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو شکر کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے اور ناشکری و کافر نعمتی کی راہ چلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی ایک دوسرا معاملہ فرماتا ہے۔ کوئی سبق لینا چاہے تو اسی تاریخ سے یہ سبق لے سکتا ہے کہ جس خدا کی سلطنت کا یہ مزاج ہے اس کی خدائی میں نیکی اور بدی کا انجام کبھی یکساں نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے عدل و انصاف کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب نیکی کا پورا اجر اور بدی کا پورا بدلہ دیا جائے۔ پھر آیت میں آیا کہ ان کے اپنے مسکن ہی میں، یعنی سبا کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ سمر کی نشانی کہ جو کچھ ان کو میسر ہے، جو اویلیبل ہے، وہ کسی کا عطیہ ہے، نہ کہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، نہ کہ انہوں نے خود پیدا کیا، کوئی تو ہے جس نے ان کو وہ عطا کیا۔ اور اس امر کی نشانی کہ ان کی بندگی و عبادت اور شکر و سپاس کا مستحق وہ خدا ہے جس نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی، یہ نعمتیں دیں، نہ کہ وہ جن کا کوئی حصہ ان نعمتوں کی بخشش میں نہیں ہے۔ اور اس امر کی نشانی کہ ان کی دولت لازوال نہیں ہے، یعنی ایسی دولت نہیں ہے کہ اسے لازوال نہیں آ سکتا، بلکہ جس طرح آئی ہے اسی طرح وہ جا بھی سکتی ہے۔ آگے آیت میں آیا کہ 2 باغ دائیں اور بائیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ملک میں بس 2 ہی باغ تھے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی، باغ ہی باغ تھے وہاں پہ۔ آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا
ذوات اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل۔ ترجمہ: مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی بندگی و شکر گزاری کے بجائے انہوں نے نافرمانی و نمک حرامی کی روش اختیار کر لی اور باغی ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ سیل العرم استعمال کیا گیا۔ عرم جنوبی عرب کی زبان کے لفظ ارمن سے ماخوذ ہے جس کے معنی بند کے ہیں۔ یمن کے کھنڈروں میں جو قدیم کتبات موجودہ زمانے میں دستیاب ہوئے ہیں ان میں یہ لفظ اس معنی میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا سن 546 عیسوی یا سن 543 عیسوی کا ایک کتبہ جو یمن کے حبشی گورنر ابرہا نے سد مارب کی مرمت کرانے کے بعد نصب کرایا تھا، اس میں وہ اس لفظ کو بار بار بند کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لہذا سیل العرم سے مراد وہ سیلاب ہے جو کسی بند کے ٹوٹنے سے آ جائے۔ مزید آیا کہ یعنی سیل العرم یعنی اس طرح کے بند توڑ سیلاب آنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ سبا کے لوگوں نے پہاڑوں کے درمیان بند باندھ کر جو نہریں نکالی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں اور آبپاشی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد وہی علاقہ جو کبھی جنت نظیر بنا ہوا تھا خود رو جنگلی درختوں سے بھر گیا اور اس میں کھانے کے قابل اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ محض جھاڑی بوٹی کے بیر تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ ترجمہ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ اب یہ ایک اور نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ برکت والی بستیوں سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے جس کو قرآن مجید میں عموماً اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمایاں بستیوں سے مراد ہیں ایسی بستیاں جو شاہراہ عام پر واقع ہوں، سڑک پر واقع ہوں، مین شاہراہ پہ واقع ہوں، گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بستیاں بہت زیادہ فاصلے پر نہ تھیں بلکہ متصل تھیں، ساتھ ساتھ تھیں۔ ایک بستی کے آثار ختم ہونے کے بعد دوسری بستی کے آثار نظر آنے لگتے۔ سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقوں میں طے ہوتا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم و متعین تھی۔ آباد علاقوں کے سفر اور غیر آباد صحرائی علاقوں کے سفر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ صحرا میں مسافر جب تک چاہتا ہے چلتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو کسی جگہ پڑاؤ کر لیتا ہے، بخلاف اس کے آباد علاقوں میں راستے کی ایک بستی سے دوسری بستی تک کی مسافت جانی بوجھی اور متعین ہوتی ہے۔ مسافر پہلے سے پروگرام بنا سکتا ہے کہ راستے کے کن کن مقامات پر وہ ٹھہرتا ہوا جائے گا، کہاں دوپہر گزارے گا، کہاں رات بسر کرے گا۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ: مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کرتے۔ تفسیر میں آتا ہے ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے ایسی ہی دعا کی ہو، دراصل جو شخص بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہی کہتا ہے کہ خدایا میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں، اور اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لے کیونکہ ہم ان کے قابل نہیں ہیں۔
تو اس وجہ سے بھی ایسی بات لگتی ہے، اور ان الفاظ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید سبا کی قوم اپنی آبادی کی کثرت پہ گھلنے لگی تھی، اور دوسری نادان قوموں کی طرح اس نے بھی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر انسانی نسل کی افزائش کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بھی ایک قابل غور تعویل ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے آیت میں آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی سبا کی قوم ایسی منتشر ہوئی کہ اس کی پراگندگی ضرب المثل ہو گئی۔ آج بھی اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ایسے پراگندہ ہو گئے جیسے سبا کی قوم پراگندہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زوال نعمت کا دور شروع ہوا تو سبا کے مختلف قبیلے اپنا وطن چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا، اوس و خزرج کے قبیلے یثرب میں جا بسے، خزاعہ نے جدے کے قریب تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی، ازد کا قبیلہ عمان میں جا کر آباد ہوا، لخم اور جزام اور کندہ بھی نکلنے پر مجبور ہوئے، حتیٰ کہ سبا نام کی کوئی قوم ہی دنیا میں باقی نہ رہی، صرف اس کا ذکر افسانوں میں رہ گیا۔ آیت کے آخر میں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو، جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس سیاق و سباق میں صابر و شاکر شخص سے مراد ایسا شخص یا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں پا کر آپے سے بار نہ ہو جائے، نہ خوشحالی پر پھولے، نہ اس خدا کو بھول جائے جس نے یہ سب کچھ اسے عطا کیا ہے۔ ایسا انسان ان لوگوں کے حالات سے بہت کچھ سبق لے سکتا ہے جنہوں نے عروج و ترقی کے مواقع پا کر نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنے انجام بد سے دوچار ہو کر رہے۔ ہم سب کے لیے جی سوچنے کا مقام ہے یہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، اس نے جتنی بھی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے جتنی آسانیاں ہمیں دیں، جتنی رحمتیں ہم پہ فرمائیں، 4 موسم اس ملک کو دیے، ہر طرح کا پھل ہمیں ملتا ہے، ہر طرح کی کہ کھانے، سبزیاں، گوشت اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن اگر ہم کیا نہیں ہے ہمارے اندر وہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں ہماری ناشکریوں پر بخش دے، ہماری ناشکریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال کریں، بہت اپنا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔